الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، دعا ہے کہ رب تعالی جتنے بھی لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ان تمام کی غیب سے مدد فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرمائے، اور جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم اور غلامی کا شکار ہیں رب تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرماتے ہوئے ظلم سے نجات اور غلامی سے آزادی عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک اور لا ریب کتاب ہے۔ اب اس کے سیکھنے کے بارے میں کیا ہے؟ پہلے ایک حدیث نیت کے حوالے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور پھر اسے دوسروں کو سکھایا۔ قرآن پڑھا اور پڑھایا نہیں بلکہ سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، اور سیکھی وہ چیز جاتی ہے کہ جس میں کوئی پیچیدگیاں ہوں، جس کو جاننے کے لیے کسی استاد کی ضرورت پڑتی ہو، اس چیز کو سیکھا جاتا ہے باقاعدہ استاد کے پاس جا کر۔ تو اسی طرح سے قرآن پاک کو اگر ہم نے ناظرہ پڑھنا ہے یا حفظ کرنا ہے، یہ ابھی ترجمہ اور تفسیر کی طرف نہیں جا رہے بلکہ صرف ناظرہ کی بات کر رہے ہیں اور حفظ کی بات کر رہے ہیں، تو اس کو اگر ہم نے پڑھنا ہے تو ہمیں قرآن پاک کو پہلے سیکھنا پڑے گا کہ قرآن پاک میں کہاں پر کون سی مد ہے، کہاں پر کون سا غنہ ہے، کتنی مد کی اقسام ہیں، کتنے غنوں کی اقسام ہیں، کہاں پر کلکلا کرنا ہے، کہاں پر نہیں کرنا، کہاں پر کون سے حرف کو جھٹکا دینا ہے، کون سے حرف کو جھٹکا نہیں دینا۔ اسی طرح سے کہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے، کہاں پر نہیں کرنا، اور بھی اس میں بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں، ان تمام کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اب اگر کوئی ڈرائیور نہیں ہے، کسی کو گاڑی چلانا نہیں آتی، اس کو اگر ہم گاڑی چلانے کے لیے دے دیں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنا بھی نقصان کرے گا، گاڑی کا بھی نقصان کرے گا اور دوسروں کا بھی نقصان کرے گا۔ اسی طرح سے جس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اب اس کو کہیں کہ قرآن پاک پڑھو تو اس نے کیا قرآن پاک پڑھنا ہے؟ اور ہم لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے کے لیے ایسوں کے پاس بھیج دیتے ہیں جن کو قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھنا تک نہیں آتا، جن کو قرآن پاک کا علم تک نہیں ہے کہ قرآن پاک میں کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ جب تک ہم حروف کی ادائیگی ٹھیک نہیں کریں گے، ہر حرف دوسرے حرف سے ممتاز نہیں کریں گے، تو اس وقت تک قرآن پاک کو پڑھنے کا نہ ہی سکون آئے گا، نہ ہی وہ جو مقصد ہمارا قرآن پاک کو پڑھنے کا ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور قرآن پاک میں بہت سے لفظ ایسے ہیں، بہت سے حروف ایسے ہیں کہ جو ملتے جلتے ہیں، اور اگر کسی نے ان حروف میں فرق نہیں کیا تو معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ قل هو اللہ احد، یہاں پر قاف موٹے والا ہے، دو نقطے والا ہے۔ اب اگر کسی نے، اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ اب اگر کسی نے کہہ دیا قل هو اللہ، قاف جو موٹے والا ہے، دو نقطے والا ہے، اس کی جگہ پہ کاف ڈنڈے والا لگا دیا یا وہ پڑھ دیا تو معنی اس کا ہو جائے گا معاذ اللہ، کھا لو وہ اللہ ایک ہے۔
اب دیکھیں کہ صرف ایک حرف کی ادائیگی میں غلطی ہوئی، قاف اور کاف، ایک موٹا ہے ایک باریک ہے۔ اب اس میں اگر فرق آیا تو معنی کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ وہاں اصل میں جو معنی ہے کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اور یہ جو معنی ہے معاذ اللہ صرف ایک حرف کو تبدیل کرنے سے جو معنی بن رہا ہے کہ کھا لو، کیا معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے کی چیز ہے؟ نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں قرآن پاک کو سیکھنا ہوگا، اور سیکھ کر پڑھنا ہوگا، اور پھر اس کو سکھانا ہوگا۔ اگر ہم نے سیکھا نہیں ہے اور اس کو خود ہی پڑھ لیا، جیسے تیسے کر کے پڑھ لیا، اب پھر ہم اس کو دوسروں کو پڑھا رہے ہیں تو ہم خود بھی گناہگار ہو رہے ہیں، اور جن کو سکھا رہے ہیں جب تک وہ اس کے مطابق پڑھتے رہیں گے ہم گناہگار ہوتے رہیں گے جس نے سکھایا۔ تو لہٰذا ہر ایک مرد کو، ہر ایک عورت کو، اور ہر ایک بچے کو یہ چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو سیکھیں، اور صحیح معنوں میں سیکھیں، اور قرہ حضرات سے سیکھیں جن کو قرآن پاک پڑھانا آتا ہے، جو اس چیز کے ماہر ہیں۔ دیکھیں ہم نے اگر دوائی لینی ہے ہم موچی کے پاس نہیں جائیں گے، ہم نائی کے پاس نہیں جائیں گے۔ اگر ہم نے بال بنوانے ہیں تو ہم موچی کے پاس نہیں جائیں گے۔ اگر ہم نے اپنا کوئی بھی کام ہے وہ کروانا ہے تو ہم اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ اگر گردے کا مسئلہ ہے تو گردے کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، دل کا مسئلہ ہے تو دل کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح سے اگر دماغ کا مسئلہ ہے تو دماغ کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے۔ اگر بچے کو اسکول پڑھا رہے ہیں، اگر انگلش کا سبجیکٹ ہے تو انگلش کے ماہر کے پاس بھیجیں گے، فزکس کا ہے تو فزکس کے ماہر کے پاس، بایو ہے تو بایو کے ماہر کے پاس، کیمسٹری ہے تو کیمسٹری کے ماہر کے پاس۔ الغرض ہر سبجیکٹ کا الگ الگ استاد ہوگا، اس کے پاس اس کو پڑھنے کے لیے بھیجیں گے۔ کس لیے؟ کہ ہمارے بچے کی بیس اچھی بن جائے، اس کو پتہ چل جائے یہ ماہر ہے اس چیز کا، یہ اچھا پڑھائے گا۔ اور جب قرآن پاک کی باری آتی ہے تو کہیں نہ کہیں محلے میں، گلی میں باجی کے پاس یا کسی ایسے آدمی کے پاس بھیج دیں گے کہ جس کو خود ہی قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ تو لہٰذا جب بھی قرآن پاک کو پڑھنا ہے تو سمجھ کر، سیکھ کر قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ اگر پڑھانا ہے تو اس کو بھی سیکھنا ہے پہلے کہ کیسے پڑھانا ہے، اور پھر اس کو آگے ہم نے پڑھانے کے لیے بیٹھنا ہے۔ تو اگر جب ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کو اچھے انداز میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کو ہم سیکھ کر پھر دوسروں کو سکھائیں گے، اور اس مرتبے تک پہنچیں گے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کو اچھے قاری کے پاس پڑھیں گے اور بچوں کو وہیں پر ہی پڑھائیں گے۔ اگر ہماری ایج زیادہ ہوگی تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ تو ہم علم حاصل کریں، قرآن پاک کا علم حاصل کریں، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ دعا ہے کہ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔